السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کی ازواج مطہرات پر، تمام اصحاب پر رضی اللہ عنہم اجمعین۔ امید کرتا ہوں آپ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہماری زندگیوں میں جب ماہ سفر کا مہینہ آتا ہے تو سفر کے مہینے کی آمد کے ساتھ ہی ہمیں بہت سارے عجیب و غریب خیالات ہمیں گھیر لیتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں سفر کا سارا مہینہ بھاری ہوتا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں سائے پھیل جاتے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کے جو پہلے 13 دن ہے جس کو 13 تیزی کہا جاتا ہے یہ دن منحوس ہوتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں پورا کا پورا مہینہ جو ہے وہ منحوس ہوتا ہے، اور بعض لوگ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے، کسی نئے علاقے کا سفر نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں کوئی کام کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ سفر کے مہینے میں کوئی بھی کام اگر آپ کریں گے تو وہ کام منحوس ہوگا، اور اس کام کے اندر خیر و برکت نہیں ہوگی، اور اس کام کا کوئی دنیاوی فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ یہ اور اس طرح کے بہت سارے خیالات جو ہے وہ کیا یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک نہیں ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے ہمیں کیا بتایا ہے اور ہمیں کیا سمجھایا ہے، آج کے مختصر سے ویلاگ میں اس موضوع پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے مہینے بنائے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے ہفتے بنائے ہیں، جتنے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان دنوں میں کسی دن کے بارے میں، ہفتے کے بارے میں، مہینے کے بارے میں، کسی سال کے بارے میں اس طرح کا کوئی عقیدہ اپنانا، بنانا اور اس کے اوپر ایمان جو ہے وہ قائم کرنا، اپنا عقیدہ بنا لینا کہ یہ فلاں دن ایسا ہے، فلاں مہینہ ایسا ہے، فلاں ہفتہ ایسا ہے، یہ شرعاً درست نہیں ہے، اور کسی بھی اس طرح کے خیال سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ جہاں تک سفر کی بات ہے تو بخاری اور مسلم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوہ ولا طیرہ ولا حامۃ ولا سفر، کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو بیماری ایک آدمی سے منتقل ہو کر دوسرے کی طرف لگ جائے۔ اسی طرح پرندوں کے بارے میں، جس طرح جاہلیت کے زمانے میں لوگ کوئی پرندہ پکڑتے تھے اور پھر اس سے پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ کام ہم کریں یا یہ کام ہم نہ کریں، تو وہ اس کے بارے میں وہ پرندہ وہ پکڑتے تھے اور پرندے کو پکڑ کر اس کو وہ اڑا دیتے تھے، اور اگر وہ پرندہ دائیں طرف چلا جاتا تھا تو پھر کہتے تھے کہ یہ کام اچھا ہے، یہ کام ہونا چاہیے، اور اگر بائیں طرف چلا جاتا تھا تو پھر اس کام سے رک جاتے تھے۔ اس دوسری چیز سے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو منع فرمایا ہے۔ ولا حامۃ، اسی طرح جو ہے وہ ولا سفر، اسی طرح اس زمانے کے حساب سے لوگوں کے خیالات تھے کہ جب ایک آدمی مر جاتا ہے اس سے ایک پرندہ پیدا ہو جاتا ہے، جیسے ہمارے زمانے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ الو جو ہے وہ منحوس ہوتا ہے، فلاں پرندہ منحوس ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، فلاں آدمی منحوس ہے۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا، اور آخر میں ارشاد فرمایا ولا سفر، سفر کے مہینے کے اندر بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ سفر کا مہینہ بھی منحوس ہوتا ہے، اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ اس طرح کے خیالات کس طرح کے لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اس طرح کے خیالات ان لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جن کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے۔ اس طرح کے لوگ جو ہے وہ اس طرح کا عقیدہ بنا لیتے ہیں، جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے، جن کی نظر ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہوتی ہے، ان لوگوں کے ہاں اس طرح کے توہمات اور ان لوگوں کے ہاں اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے فاسد خیالات پیدا نہیں ہوتے۔ اب ہم لوگ ایک طرف تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں مہینہ منحوس ہے، فلاں دن منحوس ہے، فلاں سال منحوس ہے اور فلاں رات منحوس ہے، یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں، یعنی کہ یہ ساری کی ساری جتنی بھی نحوست ہے، یہ ساری کی ساری نحوست ہم نے اپنے سے نکال کر دور کر کے
ان چیزوں میں مہینوں میں ہفتوں میں دنوں میں ڈال دی ہے، لیکن آپ کو کوئی یہ کہتا ہوا مسلمان نظر نہیں آئے گا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ نماز نہ پڑھنا بڑی نحوست ہے لہٰذا نماز پڑھا کرو۔ کوئی آدمی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ زکوٰۃ کے اندر دوسرے غریبوں کا حق ہوتا ہے، ان کا حق ادا کرو، اگر نہیں ادا کرو گے تو یہ آپ کا سارا مال بھی منحوس ہو جائے گا، بے برکت ہو جائے گا، آپ کی زندگی بھی منحوس ہو جائے گی۔ کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ شادی بیاہ ہے تو شادی بیاہ میں ہیجڑے نہ نچواؤ، شادی بیاہ میں ڈھول دھمکا نہ کرو اور یہ کام مت کرو، اگر یہ کرو گے تو شادی منحوس ہو جائے گی۔ نہیں، جب بھی آپ نے لوگ شادی کرتے ہیں اس میں یہ ساری کے ساری خرافات کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے عمل کرتے ہیں، گھروں کے اندر بے نمازی پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ نماز نہ پڑھنا یہ منحوس کام ہے لہٰذا نماز پڑھا کرو، اپنی زندگی سنت کے مطابق گزارو، یہ کہتا ہوا آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ اور کیا کہیں گے لوگ؟ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں بلائیں آتی ہے، اس میں سائے پھیل جاتے ہیں، اس میں شادی مت کرو، اس میں سفر مت کرو، اس میں کوئی اچھا کام مت کرو۔ کیوں کہ یہ سارا کا سارا کام آپ کا جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ منحوس ہو جائے گا۔ اللہ کے بندوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ یہ سوچیں کہ اگر ہم شریعت کے خلاف زندگی گزاریں گے، قرآن کے خلاف زندگی گزاریں گے، سنت کے خلاف زندگی اگر ہم گزاریں گے تو ہماری زندگی منحوس ہو جائے گی۔ اور اگر ہم نے اپنی زندگی کو بابرکت بنانا ہے، خوبصورت بنانا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم شریعت کے دائرے میں آ جائے، قرآن و سنت کی روشنی میں آ کر ہم اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔